اسرائیلی درندہ صفت افواج کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم کے جو پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، یقیناً ان کو مضبوط ارادوں کا حامل مسلمان ہی برداشت کر سکتا ہے، جبکہ حالات یہ ہیں کہ اسرائیلی درندوں نے فلسطینیوں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے، یہاں تک کہ فلسطینی معصوم اور شیرخوار بچوں کے ساتھ بھی درندگی کا ایسا طریقہ اپنایا گیا کہ رہتی دنیا تک اسے نہیں بھلایا جا سکتا۔ لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی اسرائیل اپنی سفاکت سے باز نہیں آیا ہے، اور اب کی باری تو فلسطینیوں کی مساجد میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اذان دینے پر پابندی لگانے کی کوشش کر کے فلسطینیوں کے مذہبی جذبات کو مزید مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ در حقیقت مسلمان عرب شہریوں اور فلسطینیوں کے خلاف صہیونی ریاست کی مذہبی انتہا پسندی کی بدترین مثال ہے۔ چنانچہ اس بل کی منظوری کے بعد عالم اسلام میں شدید غم و غصہ اور تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں ترکی کے محکمہ مذہبی امور کے سربراہ نے القدس اور مقبوضہ فلسطینی شہروں میں اذان پر پابندی کے بل کی بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے کہا کہ القدس میں اذان پر پابندی کا مطلب اس تاریخی زمین سے اسلام اور مسلمانوں کے وجود سے انکار ہے، اور صہیونی ریاست کی طرف سے مساجد پر پابندی کا قانون نسل پرستی کا مظہر، صہیونی ریاست کے غاصبانہ قبضے کی علامت، بین الاقوامی قوانین، بنیادی انسانی حقوق اور عالمی معاہدوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ القدس میں اذان پر پابندی کے بل کی منظوری ناقابل برداشت ہے، کیونکہ القدس مسلمانوں کے مقدس مقامات میں سے ایک ہے اور اہمیت کے لحاظ سے مکہ اور مدینہ کے بعد آتا ہے۔ یہ مقامات مسلمانوں کی موجودگی اور مذہبی آزادی کی علامات ہیں، ان کو کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر تم موزنوں پر پابندی لگاؤ گے تو ساری کمیونٹی ہی موزن بن جائے گی اور اکٹھے اذانیں دے کر اس بل کی منظوری کے خلاف اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کریں گے، کیونکہ مساجد نہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے بلکہ مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں لوگ پرامن طریقے سے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی مل جل کر مدد کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس متنازع بل کو عمل درآمد کرانے کے لیے بھاری جرمانے اور قید کی سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں۔ اس قانون کے تحت خلاف ورزی کرنے والی مساجد، انتظامیہ، امام یا مؤذن کو $1300 سے $2600 تک جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ دوسری جانب عرب اراکین پارلیمنٹ نے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانون نسل پرستی پر مبنی ہے۔ اطلاعات کے مطابق فلسطینی سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے بھی مساجد میں اذان دینے کی پابندی کی صہیونی سازش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح اذان پر پابندی کے قانون کو فلسطینی وزیر اوقاف اور مذہبی امور نے بھی صہیونی ریاست کی نسل پرستی کی ایک نئی شکل قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اذان پر پابندی کا قانون فلسطینیوں کے خلاف مذہبی جنگ چھیڑنے اور شاعر اسلام اور مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جن نام نہاد دعووں اور وجوہات کی آڑ میں یہ قانون منظور کیا گیا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پس صہیونی ریاست ایک سازش کے تحت مساجد میں اذان پر پابندی عائد کر کے فلسطینی مسلمانوں کے عقیدے، مذہب اور عبادت کے معاملات میں خواہ مخواہ دخل اندازی کر رہی ہے۔ پس ایسے حالات میں پورے عالم اسلام اور بالخصوص عرب ممالک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فلسطینی مساجد میں اذان پر پابندی کے قانون کے خلاف مؤثر انداز میں اپنی آواز بلند کریں اور قانون پر عمل درآمد رکوانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، کیونکہ مساجد میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر پابندی کا قانون صرف اذان ہی نہیں بلکہ کل کو نماز اور مساجد کے قیام پر پابندی کا بھی پیش خیمہ ہے، اور اسرائیل اسی منظم پالیسی کے تحت فلسطینی مسلمانوں کو ان کے مقدس مقامات سے محروم کرنے اور شاعر اسلام پر پابندی لگانے کی مذموم کوششیں کر رہا ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی